الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، یہ بلوغ المرام یہ مشہور کتاب جو ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے، اس میں جو پہلا باب ہے کتاب الطہارہ، پہلا باب باب المیاہ اور دوسرا باب باب الآنیہ. آج باب الآنیہ کا تیسرا اور آخری درس ہے. 3 حدیثیں اس باب میں ذکر کیے جائیں گے اور ان حدیثوں کا پھر ایسے ہی معنی مطلب واضح کرنے کے بعد جو اہم مسائل ہیں اس کی وضاحت کی جائے گی کچھ تفصیل کے ساتھ، اور مشہور جو اقوال اس مسئلے میں ہیں وہ بھی سامنے رکھے جائیں گے. پھر جو زیادہ صحیح ہے اس کی وضاحت کی جائے گی. ہمارے خیال اس لیے سمجھنے میں آسانی ہو، ان تینوں حدیثوں کا ایک مرتبہ ترجمہ معنی مطلب سمجھ لیں تاکہ پھر جب اس کی تفصیل میں جائیں تو سمجھنے میں آسانی ہو. پہلی حدیث جو سامنے ہے بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں، عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا بأرض قوم اہل کتاب افنأکل فی آنیتہم قال لا تأکلوا فیہا الا الا تجدوا غیرہا فاغسلوها وکلوا فیہا. متفق علیہ. ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ایسی قوم کے علاقے میں رہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ. غور کریں، ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ. البتہ اگر ان کے علاوہ اور برتن میسر نہ ہوں تو پھر ان کو دھو کر ان میں کھا سکتے ہو. بخاری مسلم کی روایت. تو اس حدیث سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں بھائیو، ابھی ترجمہ کیا ہوں. جائز نہیں ہے. لا تأکلوا فیہا، نہیں کھاؤ تو جائز نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جب نہ ملے اس کے علاوہ تب دھل کے اس کو پہلے دھل لو، پھر ایسے ہی اس کے بعد کھاؤ. تو الاصل اس حدیث کی روشنی میں اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جائز ہے. کب جائز ہے؟ اگر ضرورت ہے، آپ کو اور برتن نہیں ملا، اور پھر نمبر 2 اگر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے دھلا پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا، یہ ابھی یہ اختصار کے ساتھ. دوسری حدیث اس کے بعد ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادۃ امرأة مشرکہ. متفق علیہ فی حدیث طویل. یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو کیا، یعنی اس کے برتن سے وضو کیا. اب اس حدیث سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ مشرک کے برتن سے وضو کیا جا سکتا ہے، تو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو پہلی حدیث سے واضح ہو رہا کہ نہیں، اور دوسرے حدیث سے کہ ہاں. اسی لیے ابن حجر نے 2 حدیثیں کیوں 2 حدیثیں بیان کی ہیں، یہی جو ابھی شرح میں واضح کریں گے اس کی وجہ سے. لیکن اتنا آپ سمجھ جائیں کہ 2 حدیثوں میں بظاہر تعارض دکھ رہا. ایک میں ہے اہل کتاب کے برتنوں میں نہیں کھاؤ، منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے میں آیا اہل کتاب نہیں، مشرک جو ان سے بھی غلیظ ہوتے ہیں، ان کے برتن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے استعمال کیا، وضو کیا. اب اس سے استعمال کرنا جائز ہے تبھی تو وضو کیا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، وضو کے لیے کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر وضو کے لیے جائز ہے تو کھانا پینا بھی جائز ہے، کھانا پینا جائز ہے تو وضو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال تیسری حدیث یہ الگ ایک موضوع ہے، اسی لیے اس کو اسی وقت اس کی وضاحت کروں گا. تو اب یہ پہلی اور دوسری حدیث کے متعلق پہلی حدیث کی پھر سے ایک مرتبہ یہ عربی نص عربی عبارت یہ پڑھ رہا ہوں، پھر ترجمہ، اور اس لیے کہ علمی درس ہے بھائیو، مقصد سمجھانا ہے. تو کبھی کبھی
ایک ہی بات کو 2 یا 3 مرتبہ بھی دہرانی پڑتی ہے، اس لیے مقصد جو ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا بأرض او انا بأرض قوم اہل کتاب افنأکل فی آنیتہم قال لا تأکلوا فیہا الا الا تجدوا غیرہا فاغسلوها وکلوا فیہا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم ایسی قوم کے علاقے میں رہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، البتہ اگر ان کے علاوہ اور برتن میسر نہ ہو تو پھر ان کو دھو کر ان میں کھا سکتے ہو۔ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی۔ سب سے پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں کون ہیں؟ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ، پہلے بھی سنے ہوں گے ان کا نام، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ چلیے، ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ یہ مشہور ہے اپنی اس کنیت سے۔ ان کے نام میں کافی اختلاف ہے، بہت سی اقوال ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی کنیت ہی سے معروف ہیں اور نام سے معروف نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک قول ہے کہ ان کا نام جرہم ابن ناشم ہے، ایک دوسرا قول ہے کہ ان کا نام جرہم ابن ناشب ہے، ایک تیسرا قول ہے کہ اصل جرہم نام ہی نہیں ہے، ان کا نام جرثوم ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قبیلہ خشین، یہ قبیلہ، ان کے قبیلہ کا نام کیا تھا؟ خشین، جو قبیلہ خشین ابن النمر قضاعہ کی ایک یہ قبیلہ ہے۔ قضاعہ یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، سمجھیے اس کی شاخوں میں سے یہ ایک شاخ یہ خشین۔ تو خشین جب نسبت کی گئی ہے خشین کی طرف تو الخشنی ہو گیا، خشین قاعدہ کے اعتبار سے اگر کچھ بھی حذف نہیں کریں گے تو الخشینی ہوگا، لیکن قاعدہ ادھر یا حذف کر دیا گیا تو الخشنی ہو گیا۔ ان کے فضائل میں سے یہ ہے کہ بیعت الرضوان میں شریک رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی، اور بیعت الرضوان والوں کا بہت ہی اونچا مقام اور رتبہ ہے بھائیو۔ بیعت الرضوان والے، ان کا اونچا مقام اور کافی بلند رتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے مال غنیمت تقسیم کرنے کے وقت ایک حصہ انہیں بھی دیا، ایسے ہی ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تو پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ بادیہ صحرا میں جہاں شہروں سے دور علاقے میں رہتے تھے اپنی قوم کے ساتھ، اور معروف اور مشہور تھے کہ یہ شکار کرتے تھے ایسے لوگ۔ اسی لیے ان کا سوال اس حدیث میں، یہ جو حدیث حقیقت میں یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، پوری حدیث پر اگر غور و فکر کریں گے تو اس میں ان کا سوال تھا تیر سے شکار کرنے کے بارے میں، اور پھر ایسے ہی سکھایا ہوا کتے سے شکار کرنے کے متعلق، لیکن اس لیے کہ اس حدیث کو ابن حجر رحمہ اللہ نے باب الآنیہ میں ذکر کیا تو صرف اتنا ہی انہوں نے جملہ یا اتنی ہی عبارت انہوں نے بیان کی جس کا تعلق باب الآنیہ سے ہے، اور یہ بار بار کہا جاتا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ حدیثوں میں اختصار کر کے پیش کرتے تھے تاکہ جس کا تعلق حدیث کا تعلق جس باب سے وہ بات واضح ہو جائے، باقی اور جو مسئلے مسائل تھے اس کو ترک کر دیتے تھے غالباً۔ یہ شام میں رہتے تھے، اور ان کا انتقال سن 75 ہجری میں ہوئی، اور جب انتقال ہوا تو سجدے کی حالت میں تھے۔ اللہ اکبر، کتنی شرف کی یہ موت تھی۔ اور آتا ہے الاصابہ، ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ میں ذکر کیا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ ہماری موت تم لوگوں کی طرح نہ ہو جو سانس پھول کے ہو جاتی ہے یا گلا گھٹ گھٹ کے آدمی مر جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس طرح ہماری موت نہ ہو۔ اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ واللہ عالم دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی موت سجدے کی حالت میں ہو، عبادت کی حالت میں ہو۔ تو ایک دن رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے کی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ ان کی بیٹی جو اسی گھر میں تھی اس نے دیکھا، غالباً یعنی خواب میں دیکھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو گھبرا کر اٹھی اور دوڑتے ہوئے اپنے ماں کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اماں ہمارے والد کہاں ہیں؟ تو کہا اپنے مصلی میں ہیں، اپنے مصلی میں ہوں گے۔
تو ماں نے بھی یا بیٹی نے پکارا اور بلایا تو جواب نہیں دیے. پھر جب دیکھا وہ سجدے کی حالت میں تھے, جب ہلائے گئے تو دیکھا کہ ان کی موت ہو چکی تھی. یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ. بہرحال تو یہ مشہور ہے کہ سجدے کی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی. بھائی اور محترم ساتھیوں, اب اس کے بعد اس حدیث کے تخریج کس نے اس حدیث کی روایت کی ہے تو واضح ہے سامنے. کس نے روایت کی ہے؟ امام بخاری, امام مسلم نے. الامام البخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں کتاب الصید میں, جبکہ یہاں باب الانیہ میں ہے نا, اس لیے ادھر مختصراً بیان کیا, کتاب الصید میں. اور کتاب الصید میں, اسی کتاب الصید میں 3 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو دہرایا. ایک کتاب الصید باب صید القوس, یعنی تیر سے شکار کرنا, صید القوس تیر سے شکار کرنا, پیج نمبر 976, حدیث نمبر 5478. اور پھر اسی کتاب الصید میں باب ما جاء فی التصید, پیج نمبر 977, حدیث نمبر 5488. اور پھر ایسی کتاب الصید میں باب آنیت المجوس والمیتہ, اس کا ادھر قریب ہو گیا تعلق, جس باب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا, باب آنیت المجوس, مجوس کے برتن اور ایسے مردار جانوروں کے بارے میں, پیج نمبر 979, حدیث نمبر 5496. یہ تینوں حدیثوں کو اس طریق سے روایت کرتے ہیں حیوہ ابن شریح سے, جو روایت کرتے ہیں ربیعہ ابن یزید الدمشقی, جو ابی ادریس عائد اللہ الخولانی سے کرتے ہیں, جو ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ایسے امام مسلم نے بھی اپنی کتاب صحیح میں روایت کی ہے, انہوں نے بھی کتاب الصید میں شکار, اور ایسے الذبائح وما یؤکل من الحیوان, پورا ایک کتاب ہے کتاب الصید والذبائح ما یؤکل من الحیوان, باب الصید بالکلاب المعلمہ والرمی, یعنی سکھایا ہوا کتے کے ذریعے شکار کرنا, اور ایسے ہی رمی یعنی مار کر تیر سے یا رمح سے, پیج نمبر 862, حدیث نمبر 1930. وہ بھی اسی طریق حیوہ ابن شریح سے, جو روایت کرتے ہیں ربیعہ ابن یزید الدمشقی, جو ابی ادریس الخولانی سے, جو روایت کرتے ہیں صحابی رسول ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے. اور یہ بھائیو, اس حدیث کے کئی الفاظ ہیں اور اس کے کئی طرق ہیں. امام بخاری, امام مسلم کے علاوہ بھی امام احمد نے روایت کی, اصحاب سنن نے روایت کی ہے. ابن حجر نے صرف اختصار یا اختصاراً ادھر بیان کیا ہے, جبکہ وہ حدیث میں ابھی میں نے ذکر کیا, یہ بھی سوال آیا کہ تیر سے مارنے کا کیا حکم ہے, اور ایسے ہی سکھایا ہوا کتے کے ذریعے اگر شکار کیا جا رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے, اس کو نہیں بیان کیا ہے. اب اس کے بعد ایک مرتبہ اور حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں, اور جہاں کچھ الفاظ کی مزید وضاحت کرنے کی ضرورت ہے تو وضاحت کرتا ہوں. اِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ اہل کتاب, کہ میں اور ہمارے خاندان یا ہمارے قبیلہ کے افراد جو قبیلہ خشین ہیں, ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں, یعنی وہ بھی اس علاقے میں ہیں یا وہ ہمارے پڑوسی ہیں. اور اس اِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ اہل کتاب, اس ارض سے مراد کون سی سرزمین؟ اِنَّا بِأَرْض یعنی حجاز یا شام یا نجد یا مصر کا علاقہ. تو بھائیو یہ مراد ہے الشام. اب یہ ترجمہ میں آیا کہ ابو ثعلبہ الخشنی کہاں سکونت اختیار کرتے تھے؟ الشام. تو یہاں بھائیو یہ ادھر مراد ہے اس سرزمین سے کیا؟ الشام. اِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ اہل کتاب, اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ. اہل کتاب, کتاب کیوں ان کو اہل کتاب کہا گیا؟ اس لیے ان کے پاس آسمانی کتاب ہے, تورات یہودیوں کے پاس, انجیل عیسائیوں کے پاس. تو اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ. لیکن کیا بھائیو ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کہ اس عبارت اہل کتاب سے مراد دونوں یہود و نصارہ ہیں یا یہودی یا نصرانی بس؟ ہاں نصرانی بس. کیوں؟ ماشاءاللہ, بہت صحیح, بالکل. اور اہل کتاب میں یہود و نصارہ دونوں داخل ہیں, لیکن غالباً ان کے سوال سے مراد
صرف نصارہ ہیں، اس لیے کہ نصارہ شام کے علاقے میں رہتے تھے اور وہاں کافی کچھ عرب کے قبائل وہیں انہوں نے سکونت اختیار کی اور عیسائی بھی ہو گئے تھے۔ ان مشہور قبیلوں میں سے جیسے آل غسان، ایسے تنوخ، بہز، ایسے قضاعہ کے بھی کچھ بھائیوں بطون یا کہیے کچھ چھوٹے خاندان، جس میں یہ بنو خشین تھے جو ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا۔ تو اس لیے وہاں اس اطراف میں رہتے تھے، وہاں یہ نہیں معروف ہے کہ یہودی رہتے تھے، تو اس طرح غالباً مراد ان کے اس عبارت سے یہی ہے کہ عیسائی یا نصارہ۔ اِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ اہل کتاب أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تأکلوا فیہا، کہ اس میں مت کھاؤ۔ یہ النہی جو ہے، یعنی جو منع کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحریم ہے یا تنزیہ ہے؟ الاصل تحریم ہے، لیکن تنزیہ کیوں کہا آپ نے؟ ہاں، بعد میں ایک اور حدیث آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہی دیکھیں، اسی لیے بہت سے مسئلے کو صرف ایک حدیث سے نہیں سمجھا جاتا، اور حدیثوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس کی وضاحت ابھی کی جائے گی۔ بہرحال آپ نے کہا الا اللہ تجدوا غیرہا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہیں ملے تو کیا کرو؟ فاغسلوہا، تو اس کو کیا؟ اس برتنوں کو دھلو۔ اچھا، یہ جو اغسلوہا صیغہ امر ہے کہ نہیں؟ امر کا صیغہ ہے، حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امر۔ یہ امر جو ہے وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے؟ اس لیے کہ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے امر صادر ہوتے ہیں وہ یا تو وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، لازم ہے، کرو، یا تو استحباب پر اس کو حمل کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے کہ مستحب ہے، لازمی نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ اور ایسے ہی جو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتا، منع کرتے ہیں، آپ کسی چیز سے روکتے ہیں، تو یا تو تحریم ہوتا ہے کہ حرام ہو کرنا، یا تو کراہت پر اس کو لیا جاتا ہے کہ مکروہ ہے وہ کرنا۔ تو کیا رائے ہے ادھر یہ جو حکم ہے فغسلوہا، یہ کیا ہے؟ اچھا، آپ نے واجب، اس حدیث کے روشنی میں واجب ہے، لیکن آپ نے کہا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے آگے ایک اور حدیث آ رہی، بہت صحیح، اسی لیے میں نے شروع میں اختصاراً آپ لوگ کو دونوں حدیثیں بیان کر دی تاکہ سمجھانے میں بات آسانی ہو۔ تو بالکل الاصل وجوب کے لیے ہے، لیکن ابھی آئے گا کہ نہیں، صحیح جو مسئلہ یہ استحباب کے لیے ہے۔ اچھا، تو کیوں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو دھل لو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ تنزیہ کے لیے ہے، اس لیے اور ایک حدیث آ رہی ہے، تو ادھر حکم کیوں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ غالباً یہ اہل کتاب یا یہ نصارہ ان برتنوں میں شراب پیتے تھے اور ایسے ہی اس میں خنزیر کا گوشت بھی کھاتے تھے، جس طرح کی احمد اور ابو داؤد کی روایت میں یہی حدیث، اس لیے صحیح، اور امام بخاری، امام مسلم میں روایت موجود ہے، اس لیے ہم تخریج کو ہم نے اختصار کر کے ہم آگے بڑھ گئے، لیکن یہی حدیث کہ متعدد الفاظ ہیں، ان الفاظ میں سے جس طرح کہ امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کی ہے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ ابو ثعلبہ الخشنی نے جب سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا کہ اِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، اسی ایک علاقے میں ہم رہتے ہیں، اور وہ اپنے برتنوں میں خنزیر کا گوشت بناتے ہیں اور ایسے ہی کیا؟ شراب پیتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ رہا بھائیو، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں وہ شراب پیتے ہیں اور خنزیر کا گوشت بناتے ہیں، تو غسل کرنا یا دھلنا برتن کو کیا حکم ہے؟ واجب ہو جائے گا، لیکن الاصل قاعدہ کے اعتبار سے الاصل کیا؟ وہ پاک ہے، تو استحباب پر اس کو لیا جائے گا، لیکن جہاں یقین ہے کہ نہیں نجاست استعمال کر رہے ہیں تو پھر وجوب کے لیے۔ تو المہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فغسلوہا، یہ جو امر ہے وجوب کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے اور روایتوں میں آتا ہے کہ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اس میں کیا؟ خنزیر کا گوشت بناتے تھے، شراب پیتے تھے۔ اب یہ جب وجہ ہے تو ادھر الامر کیا ہے؟ الوجوب کے لیے ہے۔ واضح ہو گئے بھائیو؟ بات واضح ہے؟ اچھا، پھر آپ نے کہا فغسلوہا وکلوا فیہا، وکلوا فیہا یہ کیا ہے؟ یہ اباحہ ہے بھائیو،
وکلو یہ امر کا صیغہ ہے یا نہیں؟ وکلو امر کا صیغہ ہے یا نہیں بھائیو؟ ابھی میں نے ذکر کیا امر کا صیغہ یا تو واجب کے لیے ہوتا ہے یا تو استحباب کے لیے. تو یہاں وکلو فیہا اس میں کھاؤ یہ وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے؟ نہ ادھر وجوب کے لیے نہ استحباب کے لیے ہے، بلکہ یہ جواز کے لیے ہے کہ مباح ہے. کیوں بھائیو؟ اس لیے کہ استفہام کے بعد یہ آیا جواب افنأکلُ فی آنیتہم، اور ایسے ہی منع کرنے کے بعد آیا لا تأکلوا فیہا، اسی لیے اس کو کہا جائے گا جواز کے لیے ہے، نہ استحباب نہ وجوب کے لیے. پھر سے ایک مرتبہ فاغسلوہا کے بارے میں کہا گیا یہ صیغہ امر جو ہے وجوب کے لیے ہے. یہاں اس کی وجہ اس لیے یہ ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، وجوب کے لیے. اور اگر الاصل دیکھا جائے تو وہ استحباب کے لیے اس کو کہا جائے گا، اس لیے اور اگر حدیث ہے، لیکن المہم یہاں کہا جائے وجوب کے لیے. لیکن وَكُلُوا فِيهَا اور اس میں کھاؤ، یہ صیغہ کیا ہے؟ وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے؟ نہ وجوب کے لیے نہ استحباب کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کب آپ نے کہا وَكُلُوا فِيهَا کھاؤ؟ جب سوال آئے افنأکل فیہا کہ اللہ کے نبی ہم ان اہل کتاب کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں، اور پھر آپ نے اس سے پہلے پھر یہ بھی کہا لا تأکلوا فیہا نہیں کھاؤ، تب اس لیے اس کو کہا جائے گا کہ یہ وکلوا فیہا اس میں جو امر ہے وہ اباحہ کے لیے ہے، جواز کے لیے جائز ہے، اس کو استحباب نہیں کہا جائے گا. بہرحال بھائیو اگر مکمل نہیں سمجھے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ جو فقہ الحدیث ہے اس پر غور و فکر کریں. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ جو بتایا جائے، کچھ باریکیاں ہوتی ہیں، کچھ علمی مسائل ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ مکمل آپ سمجھیں. اور اگر سمجھیں نہیں تو یہ کوئی تشویش میں نہیں واقع ہونا چاہیے کہ یہ بہت مشکل درس نظر آ رہا ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی. نہیں، اگر یہ فقہ الحدیث یہ سمجھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ صحیح لائن پکڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح آہستہ آہستہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کا علم پختہ ہوگا. فقہ الحدیث پہلا مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ کرام بہت ہی حریص تھے اور بہت ہی زیادہ حلال و حرام کے متعلق ان کے اندر اہتمام تھا. تو جب بھی کسی بھی مسئلے میں واقع ہوتے تھے ان کے لیے مشکل اس میں نظر آتا تھا یا کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. تو ایسے ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ اپنے سے فتویٰ نہ دے. بہت سے لوگ کیفما تفکر بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ خلاص خود سے فتویٰ دے دیتے، کہتے ہیں اللہ نے عقل دی ہر واضح ہے، پھر اپنے عقل کے بنا پر کر بیٹھتے ہیں، اپنے سے فتویٰ دے دیتے ہیں، بسم اللہ تبارک اللہ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اور ایسے ہی بہت سے تجارت کے مسئلے مسائل کر بیٹھتے ہیں. خلاص الحمدللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سمجھدار ہیں اور واضح ہے، عقل سے آدمی تو بہرحال یہ بھائیو صحیح نہیں ہے. بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرے اور ان سے پوچھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے، اہل قرآن سے، یعنی اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. یہ بھائیو پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا پینا نہیں چاہیے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نجاسات سے گریز نہیں کرتے ہیں، استعمال کر بیٹھتے ہیں. جس طرح کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ خنزیر بناتے ہیں یا خنزیر کھاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں. بلکہ ابھی بھی بھائیوں خاصۃ نصارہ کے بارے میں ہے، ذبیحہ کے بارے میں اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں کہ صحیح طریقے سے ذبیحہ ہو جائے، خون مکمل نکلے یا نہیں نکلے، بلکہ یہ سننے میں آتا مردار بھی کھا لیتے ہیں. تو جب ایسی بات ہے تو کیا ہمیں ان کے برتنوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ان کے برتنوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کھانے پینے میں، بلکہ ایسے ہی وضو کرنے کے لیے یا ایسے ہی غسل کرنے کے لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یہ اس حدیث کے روشنی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ جہاں یہ واضح ہے کہ اس طرح نجاست استعمال کر رہے ہیں، خنزیر اور ایسے ہی شراب پی رہے ہیں اور ایسے ہی خنزیر کا گوشت بنا رہے ہیں، یہ واضح ہے.
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کب یہود و نصارہ یا اہل کتاب کے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ استعمال میں داخل ہے کھانا پینا، کھانا بنانا، ایسے وضو کرنا، غسل کرنا. کب؟ ہاں بھائی، اس حدیث کے روشنی میں کب؟ دو شرطیں ہیں، دو شرطیں. پہلی شرط کہ آپ کو میسر نہ ہو، آپ کے پاس اور برتن نہیں ہے، یا ایسے علاقے میں پہنچے وہاں میسر نہیں ہے، صرف پڑوسی یا اہل کتاب ہے. طبعاً ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں بہت یہ ایسا تو غالباً ناممکن ہے کہ ایسی ضرورت پڑے، لیکن تب بھی کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ابھی بھی بہت سے علاقے میں، پوری دنیا کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھائیو کہ ہمیں اس برتن کے علاوہ اور برتن نہ ملے. اور نمبر 2 کیا؟ ہاں دوسری شرط، ہاں اس کو آپ دھل لیں پہلے پھر استعمال کریں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو میسر نہیں ہو رہا ہے ان کے برتنوں کے علاوہ، اور نمبر 2 اس کو آپ دھل لیں پھر اس کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. تو اہل کتاب کے برتن کو استعمال کب کر سکتے ہیں؟ اگر 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط کہ آپ کو اور برتن نہ میسر ہوں، اور دوسری شرط کیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنے سے پہلے دھل لیں. اب بھائیو ادھر مزید وضاحت کے لیے، یہ برتن جو دھلنا ہے کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ دھلنا واجب ہے ہر حال میں، ہاں امر کا صیغہ ہے اور یہ وجوب پر محمول ہے. کیا رہا ہے؟ پہلے بات آ چکی. اچھا چلیے، صحیح جو مسئلہ ہے کہ غسل کرنا یا دھلنا، ان کے برتن کو دھلنا الاصل قاعدہ کے اعتبار سے مستحب ہے. بھائی کب واجب ہوگا؟ جب یقین ہو جائے کہ وہ لوگ اس طرح نجاسات اس میں استعمال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اعتراض ہو، جب آپ نے استحباب کا اس حدیث میں تو واضح ہے کہ امر کا صیغہ ہے، اور الامر الاصل للوجوب کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں. پھر وضاحت جو احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں خنزیر. تو کیوں کہا گیا استحباب پر یہ محمول ہے؟ اس لیے کہ اور حدیثیں ہیں. ایک حدیث کیا جو آنے والی ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایک مشرکہ عورت کا کیا مشکیزہ استعمال کیا، اس کا برتن استعمال کیا. تو اگر یہ امر للوجوب ہوتا تو مخالفت کرنا حرام ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تو نہیں کرتے، ہے کہ نہیں. اسی لیے اس کو استحباب پر محمول کیا جائے گا. اور ایک دوسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دعوت دی اپنے گھر پر، اور اس نے خبز شعیر، جو کی روٹی پیش کی، اور ایسے ہی تیل یا شحم کہا جاتا ہے، دہن یعنی جو ادام میں استعمال کرتے تھے اس وقت، تو اس کے گھر پہ کھایا، برتن میں پیش کیا ہوگا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. احمد کی روایت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے برتن میں کھایا، اور اگر یہ حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے. تیسری دلیل، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا کھا سکتے ہیں، آپ ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 5، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ اہل کتاب کا طعام، ذبیحہ کھانا حلال ہے تمہارے لیے. تو برتن تو استعمال کرنا ہوگا، ہے کہ نہیں. تو اس طرح یہ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، استحباب پر یہ امر کو لیا جائے گا، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ انہوں نے نجاست استعمال کی ہے تو واجب ہو جائے گا ادھر. اس طرح تمام حدیثوں اور ادلہ کو سامنے رکھ کے بھائیوں، یہی خلاصہ کلام ہے کہ اہل کتاب کے برتنوں کو آپ، پہلی بات اگر ضرورت نہیں تو آپ استعمال نہیں کریں، اگر ضرورت ہے تو آپ اس کو دھل لیں. اب دھلنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اگر یقینی ہے کہ وہ خنزیر استعمال کر رہے ہیں، شراب یا اور نجاسات مردار بنا رہے ہیں، تو پھر واجب ہے. اور اگر نہیں ایسا ہے تو پھر وہ بھائیوں مستحب ہے کہ آپ برتن کو دھلیں. اس طرح بھائیوں اس حدیث کے اہم جو مسائل ہیں وہ مکمل ہو چکے، اور بھی اس میں مسائل ہیں، لیکن
اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہی اہم مسائل تھے۔ اب اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادۃ امرأۃ مشرکہ متفق علیہ فی حدیث طویل۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو کیا۔ اب اس سے واضح کیا ہو رہا ہے کہ مشرکوں کے برتنوں کا استعمال ان کے برتنوں کا استعمال کرنا کیا جائز ہے، اور اس میں نہیں آتا کہ پہلے اس کو دھل کر پھر پانی رکھ کے پھر وضو کیا، ایسا نہیں آتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو کیا۔ یہ بخاری و مسلم کی ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، یعنی اصل جو حدیث ہے بہت ہی لمبی ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ پھر کیا انہی الفاظ میں یہ الفاظ موجود ہیں بخاری و مسلم میں یا نہیں، ابھی واضح کروں گا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا مختصراً ترجمہ ذکر کرنے کے بعد۔ تو یہ عمران ابن حسین ابن عبید ابن خلف الخزاعی ہیں، ان کی کنیت ابو نجید ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا عام خیبر، غزوہ خیبر کے وقت۔ سن کم، کس سن میں واقع ہوا تھا غزوہ خیبر؟ 7 ہجری میں، جس سن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شریک رہے، اور فتح مکہ کے وقت 1 سال کے بعد سن 8 ہجری میں بنو خزاعہ، قبیلہ خزاعہ کے پرچم، ہر قبیلہ کا الگ الگ پرچم لیا ہوتا تھا ایک شخص، تو یہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کا پرچم یا وہ علم اور یہ لیے ہوئے تھے، جھنڈا اس کا قبیلہ بنو خزاعہ کا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں البصرہ بھیجا۔ کہاں؟ البصرہ۔ کس لیے؟ وہاں کے باشندوں کو سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے۔ بصرہ والے کہتے ہیں، مشہور ہے ان کے بارے میں بھائیوں، کہ یہ فرشتوں کو دیکھتے تھے، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں سے انہوں نے خطاب بھی کیا، بات بھی کی۔ مشہور ہے ان کے بارے میں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے علاج کر لیا کئی سے آگ سے، تو اس کے بعد منقطع ہو گئے، فرشتے نہیں ملنے لگے۔ پھر اس کے بعد پھر آتا ہے کہ پھر جب چھوڑ دیا انہوں نے، یا کافی مدت گزرنے کے بعد پھر وہ فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ ان کا انتقال البصرہ میں ہوا سن 52 ہجری میں۔ ان سے 180 حدیثیں مروی ہیں، جن میں 9 حدیثیں بخاری اور مسلم، امام بخاری امام مسلم روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیثیں ہیں۔ ان 180 میں سے 9 حدیثیں اور 4 حدیثیں صرف امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور 9 حدیثیں صرف امام مسلم۔ حدیث کی تخریج کے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا متفق علیہ فی حدیث طویل، یعنی اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے، اور یہ ایک ٹکڑا ہے، اور اصل حدیث کیا بہت ہی طویل ہے کہ نہیں؟ یہ بخاری اور مسلم نے ایک طویل حدیث میں ذکر کیا ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، یہ الفاظ حقیقت میں، یہ الفاظ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ توضؤوا من مزادۃ امرأۃ مشرکہ، یہ الفاظ غیر موجود ہیں بخاری مسلم میں۔ بلکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وضو کے متعلق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے وضو کیا، یہ بھی غیر موجود ہے۔ لیکن ہاں قصہ موجود ہے، قصہ طویل ہے، اختصاراً یہ ذکر کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے، اور ایک مرتبہ کافی تھک بیٹھے یا کافی تھک گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی، پھر رات میں سوئے تو سوتے رہے یہاں تک کہ سورج نکل گیا۔ پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اٹھے، ان سے پہلے 3 اور ساتھی، بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر شروع کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر سب نے بتایا، ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی حرج نہیں، آگے بڑھو، اور آگے گئے۔ پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یعنی قضا کی۔ پھر آپ نے وضو کا پانی مانگا، اور پھر نماز کے لیے یعنی اذان ہوئی، اور لوگوں نے نماز پڑھی۔ ایک شخص نماز اس نے نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا علیحدہ ہے وہ، پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ جنابت ہو گئی اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔
تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ پانی تلاشیں. تو جب یہ گئے علی رضی اللہ عنہ تو وہاں ایک مشرکہ عورت تھی جو اونٹ پر اس کے 2 مشکیزے تھے, پانی لے کر جا رہی تھی. تو انہوں نے اس کو بلایا کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تم آ جاؤ. وہ عورت آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مشکیزے کھولا اور صحابہ کرام کے برتن میں پانی دینے لگے. پھر واپس کیے, پانی اس کا گھٹا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے ہوئے اس عورت کے ساتھ کیا کیا کہ کچھ کھانے بھی, صحابہ کرام سے کہا کہ کچھ کھانا دے دو. تو کسی نے عجوہ کھجور لایا, کسی نے آٹا لایا, اس طرح اس کو یعنی بطور ہدیہ ادا کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تمہارے پانی میں سے ہم لوگ نے یعنی کچھ کم نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ تھا بھائیو. اور آپ نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهُ الَّذِي يَسْقَانَا, اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ہمیں یہ پانی عطا کیا. بہرحال یہ گئی اور پھر قصہ یہ بھی آتا ہے کہ بعد میں مسلمان ہوگی پورے اپنے قبیلے کے ساتھ. اس میں بھائیو الفاظ میں کہیں بھی نہیں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے وضو کیا. لیکن ہاں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پانی لیا, پیا, اپنے برتنوں میں لے گئے. یہاں تک کہ وہ شخص جس کو جنابت ہو گئی تھی اس کو بھی آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں اسے بھی پانی دیا. تو اب سوال یہ ہے, کیا یہ ابن حجر رحمہ اللہ سے یہ وہم ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے ان سے؟ ہاں کیا رائے بھائی؟ تب کیسے توجیہ کریں گے, الفاظ نہیں ملتے. بہت صحیح, بہت صحیح. چلیے, کچھ لوگوں نے کہا ابن حجر رحمہ اللہ سے وہم ہو گیا ہے, لیکن صحیح جو مسئلہ وہم نہیں ہوا. ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلے اسے کہہ دیا متفق علیہ فی حدیث طویل, حدیث کا ایک ٹکڑا ہے, یعنی مفہوم ہے. جب انہوں نے پانی پیا تو ظاہر بات ہے اس سے وضو بھی کریں گے. اور پھر جس طرح کہ ابھی بھائی نے بتایا کہ وہ جو غسل جسے جنابت ہوئی تھی اسے بھی برتن میں دیا, اس نے غسل کیا. جب اس نے غسل کیا تو غسل کرنا جائز ہے, تو کیا وضو نہیں کرنا جائز ہے؟ تو یہ مفہوم ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے غلطی نہیں کی, نہ ان سے وہم ہوا ہے, وہ جان رہے تھے, لیکن انہوں نے اختصاراً بیان کیا ہے. یہ حدیث بھائی بہت لمبی ہے, یعنی اب وہ اپنی کتاب میں ان کا مقصد ہے احکام کی حدیثیں, مسائل کی حدیثیں پیش کر دے اختصار کے ساتھ. پوری ایک حدیث سے انہیں صرف اتنا مسئلہ ضرورت ہے, پوری حدیث بیان کریں گے تو حدیث بہت لمبی ہو جائے گی, اور وہ مقصد ان کا نہیں ہے. ہاں تو یہ وجہ ہے بھائی اور محترم ساتھیوں. اور حقیقت میں یہ بھی ہے کہ یہی کتاب اسی حدیث کو اسی الفاظ میں ابن تیمیہ الجد, ابن تیمیہ کے جو دادا المجد ابن تیمیہ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب المنتقى میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے. ابن عبد الحادی نے بھی اپنی کتاب المحرر, ان کی بھی یہ کتابیں ہیں احکام کی حدیثیں, اس میں انہوں نے ایسے ہی ذکر کیا ہے. تو خلاصہ کلام کہ یہ حدیث کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے. اب ذکر کر رہا ہوں کہاں کی ہے امام بخاری نے. تو امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں کتاب التیمم میں باب الصعید الطیب وضوء المسلم پیج نمبر 61 حدیث نمبر 344 من طریق عوف الاعرابی عن ابی رجاء العطاردی عن عمران بن حسین. ایسے امام مسلم نے بھی کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائها پیج نمبر 277 حدیث نمبر 682 من طریق سلم ابن زریر العطاردی قال سمعت ابا رجاء العطاردی عن عمران ابن حسین. ایسے ہی اس کو امام بخاری نے اسی کتاب التیمم میں دوسرے باب میں بھی ذکر کیا حدیث نمبر 344, اور ایسے ہی کتاب المناقب میں باب علامات النبوہ فی الاسلام من طریق سلم ابن زریر عن ابی رجاء العطاردی بہ بنحوہ مطولا پیج نمبر 599 حدیث نمبر 3571. تو اس طرح امام بخاری نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے اس حدیث کو. تو خلاصہ کلام یہ مفہوم موجود ہے اس حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشرکہ عورت کا برتن استعمال کیا, تو اس سے واضح ہوا کہ مشرکوں کا برتن کیا طاہر پاک ہے یا نہیں؟ پاک ہے. اور جب وہ پاک ہے پانی پی سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں, تو وضو بھی کر سکتے ہیں. اور یہی مفہوم ہے کہ ابن حجر نے کہ انہوں نے صحابہ کرام نے اس سے وضو کیا ہوگا.
شرح الغریب، اب حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت جہاں ضرورت ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، یہ بھائیو اصحابہ ادھر ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہمیں مل رہا ہے؟ یعنی اگر وہ راوی حدیث کہہ دیتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو کافی نہیں تھا، کیوں کہا وہ اصحابہ؟ یعنی ایک مزید تقویت. ایک دوسرا تھا کہ یہ وہم یا گمان نہ آئے کہ مثلا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے ساتھیوں نے، تو اس میں کوئی اب گنجائش نہیں ہے کہ کہا جائے یہ مسئلہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے. پھر مزید تاکید ہے، پھر صحابہ کرام کا بھی عمل ہمارے لیے یہ دلیل ہے بھائیو، دلیل ہے. اللہ کہ اگر کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے تو پھر ادھر وہ دیکھا جائے گا، یا صحابہ کرام بھی آپس میں ان کے اندر خود اختلاف ہے تو دیکھا جائے گا راجح کیا ہے. ورنہ اگر صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق ہے، حدیث کی مخالفت نہیں ہے، تو ان کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے اور واجب ہے ہم عمل کریں. اس لیے انہوں نے سب سے بہتر دین سمجھا ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا، پھر سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ لفظ توضؤ موجود نہیں ہے، لیکن یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس واقعے سے سمجھا، اس لیے انہوں نے پانی استعمال کیا. اور پانی جب استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وضو میں بھی استعمال کریں گے. اچھا، توضؤ من مزادۃ امرأۃ مشرکہ، مزادہ اس کو عربی میں راویہ بھی کہتے ہیں. یہ بڑا بھائیو برتن ہوتا ہے، قربہ ہوتا ہے، چمڑی سے اس کو بنایا جاتا ہے. اور دو مزادہ جب ہو جاتا ہے تو ایک اونٹ پر، یعنی ایک اونٹ دونوں کو اٹھا سکتا ہے. مشرکہ، مزادۃ امرأۃ مشرکہ، مشرکہ عورت سے. شرک اختصاراً، شرک بھائیو اللہ تعالیٰ کے افعال میں، یعنی توحید ربوبیت میں، یا افعال العباد میں لوگوں کا جو افعال ہے یعنی عبادات میں غیر اللہ کو شریک کرنا. یہ ہے اختصار کے ساتھ شرک کا معنی. مطلب اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی غیر کو، جو بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، شریک ٹھہرانا. یا افعال العباد، جو بندوں کا افعال ہے جو ان پر واجب ہے کہ یہ افعال اللہ کے لیے ادا کریں، یعنی عبادات، روزہ، نماز، رکوع، سجود، دعا، جانور ذبح کرنا، اس میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا. پہلی قسم ربوبیت میں شرک ہوگا اور دوسری قسم الوہیت یا عبادت میں شرک ہوگا. اس حدیث کا جو بھائیو مسائل ہیں تو وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پہلا مسئلہ بھائی جو ایک دم واضح ہے، کہ مشرکوں کا برتن پاک ہے بالکل. قیاس کیا جائے گا نا. بھائی کا سوال ہے کہ مشکیزہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو چمڑی کا ہوتا، پانی استعمال کرتے ہیں، تو کیسے اس پہ برتن؟ نہیں، وہ داخل ہے اس میں. جب یہ استعمال کرنا جائز ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر اگر تو یہ مراد ہے. پھر دوسری بات، ایک اور ابھی بات آئے گی جس کا تعلق ابھی فقہ میں بیان کروں گا، غور کریں گے، آئے گا، جلدی نہیں کریں گے. تو بہرحال اگر پانی کے لیے جائز ہے تو اور استعمال بھی اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے. تو نمبر ایک، مشرکوں کے برتن کیا پاک ہے، الاصل، یہ الاصل اور یہ اساس ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مشرکوں کے برتن کا استعمال کرنا جائز ہے. ظاہر بات ہے جب وہ پاک ہے تو وہ جائز ہے، لیکن قید کریں، پہلی حدیث سے ماخوذ ہے، اللہ کی یقین ہو جائے کہ اس میں وہ نجاست رکھتے ہیں یا نجاست استعمال کرتے ہیں، ہے کہ نہیں. اور واضح ہے بھائی اس حدیث سے، اسے صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اس مشرکہ عورت کے جو مشکیزے تھے، 2 مشکیزے تھے. تیسرا فائدہ یہ ہے، یہ اس میں دیکھیے، اس سے پہلے درس میں اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا کیا موضوع تھا، اس سے پہلے والا درس 3 حدیثیں بیان کیے تھے، کھال اور دباغت کے بارے میں، کہ مردہ جانور کی چمڑی دباغت کے بعد، دباغت سے مراد کیا،
سکھانے کے بعد نمک استعمال کر کے اور مختلف ادویات کے ساتھ اس کے اندر جو بدبو ہے، بو ہے، رطوبت ہٹا کر یہ دباغت ہے، تو کیا استعمال کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو اس سے ادھر بھائیو یہ بھی لیجئے فائدہ، مزید تاکید ان باتوں کی۔ تیسرا فائدہ یا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مردہ جانوروں کی چمڑیاں دباغت کے بعد کیا ہے؟ پاک ہے، لیکن ادھر وہ واضح کیا گیا بشرط کہ وہ مردہ جانور جس کو ذبح کرنے کے بعد اگر وہ حلال جانور ہے جو ذبح کرنے سے وہ کھانا جائز ہے، ورنہ اگر وہ پہلے سے وہ حرام ہے تو کیا دباغت کے بعد نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت کی گئی تھی، ادھر تفصیل تھا، اور ایک قول تھا کہ نہیں ہر جانور ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال تو اس طرح مردار جانور کی چمڑی دباغت کے بعد استعمال کرنا کیا جائز ہے۔ کہاں سے فائدہ لیا گیا ہے بھائیو؟ یہ کہاں سے مسئلہ مستنبط کیا گیا اس حدیث سے؟ اور وہ مشرکہ عورت کا تھا، اور وہ مشرکہ عورت جانور ذبح بھی کرے تو اس کا جانور ذبح کرنا مردہ مانا جائے گا یا حلال؟ مردہ ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ بھی کرے ایک مشرک آدمی عورت تو وہ اس کا جانور مردہ مانا جائے، ہم نہیں کھا سکتے، ہے کہ نہیں؟ اہل کتاب کا طعام وہ جائز ہے، صرف یہ مستثنیٰ ہے۔ تو ان کا ذبح بھی اگر کیے ہوں تو وہ مردہ مانا جائے گا، مردہ میں شمار ہوگا۔ تو انہوں نے اس چمڑی سے یہ مشکیزیں جو بنائے استعمال کیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا۔ تو اس سے واضح ہوا کہ مردار یا مردہ جانوروں کی چمڑیاں دباغت کے بعد کیا پاک ہیں اور آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بھائی اس میں فائدے اختصار کے ساتھ، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے، ایسے ہی ایک اجنبی عورت سے بات چیت کرنا جائز ہے اگر فتنہ ادھر نہیں واقع ہو سکتا، یا آدمی انشاءاللہ فتنے میں نہیں واقع ہوگا، کوئی سبب نہیں بن رہا ہے، بمعنی بہت خوبصورت ہے اور یا آگے بات بڑھ سکتی ہے، تنہائی ہو سکتی ہے، یہ ایسی بات اگر نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے تو یہ اجنبی عورت سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ان فوائد میں سے ہے کہ ایک کافر کو بھی ہدیہ دینا، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے تو اس کو اس پر مکافأہ دینا، یہ کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ تیسری حدیث بھائی اور محترم ساتھیو، عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مکان الشعب سلسلة من فضة اخرجہ البخاری۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کا تار لگوا دیا۔ ایک مرتبہ پھر سے، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مکان الشعب سلسلة من فضة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کا تار لگوا دیا۔ کس نے روایت کی ہے؟ امام بخاری نے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں کتاب فرض الخمس میں باب ما ذکر من درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعصاہ وسیفہ وقدحہ وخاتمہ، پیج نمبر 515، حدیث نمبر 3109، عن عبدان سے، اپنے شیخ عبدان سے روایت کرتے ہیں، جو ابی حمزہ سے، جو عاصم سے یعنی عاصم ابن سلیمان الاحول سے، جو روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ یہی الفاظ ہے، ایک دم یہی الفاظ صحیح امام بخاری میں، ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضہ یا سلسلۃ من فضہ، لیکن آگے یہ ہے قال عاصم، عاصم نے کہا۔ کون ہے عاصم؟ عاصم ابن سلیمان الاحول، یہ کون ہے؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے یہ شاگرد ہیں، اور ادھر ابن سیرین جو انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں ان سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس میں امام بخاری نے یہ بھی ذکر کیا اس حدیث کے بعد، رأیت القدح وشربت فیہ، کیا کہتے ہیں عاصم الاحول کہ میں نے اس پیالے کو خود دیکھا اور میں نے بھی اس پیالے سے پیا۔
اس سے کیا فائدہ مل رہا کہ اس وقت تک یہ ابھی بھی انس رضی اللہ عنہ محفوظ رکھے تھے، اور یہ جو تابعی ہیں عاصم الاحول انہیں بھی یہ شرف ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیالے سے انہوں نے پیا۔ ان کا انتقال ہوا ہے عاصم الاحول کی سن 141 ہجری یا 142 یا 143۔ تو چلیے بات جب آگئی تو یہ بھی ایک فائدہ میں نے ذکر کر دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس حدیث کا مناسبہ یا تعلق کیا ہے باب الآنیہ سے؟ تعلق یہ ہے کہ چاندی سے بنایا ہوا اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں بہت صحیح۔ اور اس سے پہلے یا شروع باب میں باب الآنیہ کا تیسرا درس ہے، باب الآنیہ کا پہلا جو درس تھا اس میں حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا۔ وہ حدیث حذیفہ پہلی حدیث تھی باب الآنیہ میں کہ لا تأکلوا فی آنیۃ الذہب والفضہ، کہ سونا اور چاندی کے برتن میں مت کھاؤ، ولا تأکلوا فی صحافہما فإنہا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، یہ مشرکوں کے لیے دنیا میں تم لوگ کے لیے آخرت میں ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کیا منع کیا گیا؟ چاندی اور سونے کے برتن کو مت استعمال کرو کھانے پینے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ایسے پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی الذی یشرب فی اناء الفضہ، جو چاندی کے برتن میں پیالے میں پیے گا انما یجرجر فی بطنہ، تو آگ وہ پی رہا ہے کہ نہیں؟ تو ادھر ابن حجر رحمہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ معمولی چاندی ٹوٹے ہوئے برتن میں لگانے سے جوڑنے سے کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن بھائیو کیا رہا ہے، زیادہ بہتر نہیں ہوتا اگر اس حدیث کو ان دونوں حدیثوں کے بعد بیان کرتے؟ ہاں بہتر ہوتا واللہ عالم۔ اور یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اگر اس حدیث کو ان دونوں حدیثوں کے بعد بیان کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے پہلی اور دوسری حدیث میں منع کیا گیا۔ پھر اس حدیث میں آیا کہ ضرورت کے تحت معمولی اگر کہیں ٹوٹ گیا تو تاکہ اس کو آپ ضائع نہ کریں، اس برتن کو مکمل پھینک دیں، جوڑ سکتے ہیں چاندی کے تار سے۔ یہ اور بھی حدیثیں ہیں طبعاً کہ آپ دانت لگا سکتے ہیں سونے کا۔ یہ بھی آتا ہے ایک صحابی رسول کی ناک کٹ گئی تھی غزوے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سونے کے ناک لگا لیں۔ اور ایسے ہی مردوں کے لیے چاندی کا استعمال کر سکتے ہیں، مثلا چاندی کا انگوٹھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو دونوں جائز اور درست ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ چاندی کا جیسے کھانے پینے میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی آدمیوں کے لیے یہ بھی جو صحیح مسئلہ ہے کہ گھڑیاں یا قلم یا چابی سونے یا چاندی کا، یہ بھی جائز اور درست نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قلم کوئی یا گھڑی چاندی کا ہو، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اچھا بھائیو، اس حدیث کی تخریج پر بھی بات مکمل ہو گئی۔ اب حدیث کے الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر، قدح اس کا جو ہے لفظ قدح، قاف پہ فتحہ ہے، دال پر بھی ہے، قدح، قدح نہیں قدح۔ قدح کا ترجمہ کیا ہے؟ پیالہ جس میں پانی پیا جاتا ہے، اور قدح کا جمع کیا ہے؟ اقداح۔ تو ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ انکسر۔ بخاری رحمہ اللہ کہ جو حدیث ایک دوسرے مقام پر جو الاشربہ میں ذکر کیے ہیں، وہاں لفظ ہے انصدع، جس کا معنی وہی ہوتا پھٹ جانا، انشقہ، ٹوٹ جانا۔ فاتخذ، تو نبی صلی اللہ فاتخذ، یہ ضمیر کس کے طرف عائد ہے؟ فاتخذ، کس نے وہ ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی استعمال کیا ہے، چاندی کا تار لگوایا، کس نے؟ ہاں، یہ انس جو کہہ رہے ہیں صحیح جو مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسئلہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر، ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کا تار لگوا دیا۔ تو یہ ضمیر عائد ہے کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور بھی جو روایتیں ذکر کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اس سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ فاتخذ مکان الشعبی، الشعبی کی عربی میں کئی معنی آتا ہے، اور ادھر مراد پھٹنا، ٹوٹ جانا۔ سلسلہ
یعنی چاندی کا تار یا چاندی کا ایک ٹکڑا اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا یا رکھ دیا تاکہ وہ جڑ جائے، اور سلسلہ کا جمع سلاسل ہے۔ اب اس حدیث میں جو اہم مسائل ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ دو اہم مسائل ہیں۔ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ الاصل سونا یا چاندی کے برتن کھانے پینے کے لیے استعمال کرنا، کھانے یا پینے کے استعمال کرنے کے لیے کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ تو ادھر ابھی اس بات کی وضاحت ہو رہی کہ اگر تھوڑا سے ہو، معمولی سے ہو، اور ضرورت پڑ گئی کہ برتن ٹوٹ گیا اور اس کو اب ہم جوڑنا چاہ رہے ہیں، تو کیا چاندی استعمال کر سکتے؟ ہاں، تو جواب ہے کہ استعمال کر سکتے۔ تو اس طرح پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلا حکم یہ ہے کہ اگر برتن ٹوٹ گیا اور ضرورت ہے کہ اس کی ترمیم کی جائے تاکہ یہ برتن ضائع نہ ہو، تو معمولی چاندی استعمال کرنا کیا جائز ہے؟ معمولی چاندی استعمال کرنا جائز ہے اگر ضرورت ہے۔ مراد کیا ہے بھائی وہ ضرورت؟ ہاں، کیا مراد ہے یہ ضرورت؟ بمعنی ضرورت ہے، مقصد یعنی یہ نہیں مقصد ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی خوبصورتی مزید آپ بڑھا رہے ہیں، یا ایک بہانہ، ایک ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں چاندی استعمال کرنے کے لیے۔ اگر یہ بات ہے کہ اس سے مزید اس کی خوبصورتی ہو گئی اور اس سے اس کی قیمت بڑھ گئی اور ایک ذریعہ ہے کہ آپ چاندی استعمال کریں، تو یہ اس طرح ناجائز ہے۔ بمعنی مان لیں کچھ لوگوں نے یہ پیالہ ہے جہاں پکڑتے ہیں وہ اس پر عروہ جو عربی میں بولتے ہیں وہ چاندی کا کر دیا، کہ پتلا سے ہے، نہیں غالباً اس سے اس کی خوبصورتی بڑھ رہی، مہنگی ہو رہی ہے، زینت ہے، اور اس کو لوگ، تو یہ اس طرح کہا جائے گا یہ ناجائز ہے۔ تو یہ مراد ہے بھائیوں کی ضرورت ہے۔ الصنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کتاب سبل السلام میں، ولا خلاف فی جوازہ، اس میں کوئی خلاف نہیں ہے کہ یہ جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، دوسرا حکم یہ ہے، کیا رائے ہے؟ چاندی ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں برتن کو جوڑنے میں، تو کیا سونا بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں؟ ہاں، دونوں منع تھا، تو جب چاندی منع تھا اور چاندی ضرورت کو جائز ہے تو سونا بھی جائز ہے۔ کیا رائے ہے؟ اچھا، تو جواب، اگر برتن ٹوٹ گیا تو حدیث میں آیا کہ چاندی سے جوڑ سکتے ہیں، ضرورت ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سونا نہیں استعمال کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ نمبر ایک، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی استعمال کی، سونے کا ذکر نہیں آیا، جبکہ کہا جاتا ہے سونے کا استعمال اس سے یعنی اس برتن کی حفاظت کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نمبر دو، دیکھیں غور سے سنیں، الاصل سونا یا چاندی کے برتن استعمال کرنا جائز ہے ناجائز؟ ناجائز ہے۔ تو ہم صرف اتنی ہی گنجائش دیں گے جتنی شریعت نے دی ہے، ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو شریعت نے، الاصل حرام ہے سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا استعمال کرنا، شریعت نے اتنی چھوٹ دے دی کہ ضرورت کو اگر ٹوٹا ہوا تو چاندی استعمال کر سکتے۔ تو اب یہ استثناء ہے، مستثنیٰ ہے، تو اب اس مستثنیٰ پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے الاصل سونا اور چاندی کے برتن استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ فائدے ہیں بھائی اختصار کے ساتھ، کہ مال کی حفاظت ہونی چاہیے، اور برتن وغیرہ بھی جب تک آدمی استعمال کر سکتا ہے تو استعمال کرے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ جب ٹوٹ گیا تو اس کو پھینک دیا، آپ نے ایک دوسرا خرید لیا۔ اور آج اللہ المستعان ہم لوگ کیا، پرانا ہو گیا، کچھ رنگ بدل گیا تو اس کو پھینک دیتے ہیں کچڑے میں، نیا لے آتے ہیں۔ تو اس طرح حقیقت میں ان نعمتوں کے بارے میں ہم سبھی سے سوال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ٹوٹا ہوا تب بھی اس پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمارے وہ بھائی جو ہر چیز ان کو نیا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی چاہیے، صرف برتن میں نہیں، حقیقت میں سواری میں، گھر میں، بستر میں، ہر چیزوں میں، تو انہیں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب تک آدمی چلا سکتا ہے تو چلائے بھائیو۔ ایسے ہی ان فوائد میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیں، آپ پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے پھینکا نہیں، اس پہ جس طرح بھی جوڑ اوڑ کے
استعمال کرنے لگے، کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد۔